بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابھی پچھلی ماہ ربیع الاول گزری ہے، تو اسی کی نسبت سے ہم نے حضرت اعلیٰ سید لال بادشاہ صاحب کی دیوان سے ایک نعت رسول کا انتخاب کیا ہے، جو کہ آج ہمارا مضمون ہوگا اور اسی سے ہم پڑھیں گے۔ یہ نعت رسول اعلیٰ لال بادشاہ صاحب کی دیوان کے بالکل آخری کچھ صفحات میں ہے، اور 18 اشعار کا مشتمل یہ نعت ہے، اور اس کے کاتب جو ہیں شاعر اعلیٰ لال بادشاہ صاحب خود ہیں، لیکن لکھنے والے ان کے بھتیجے ہیں آغا سید دلاور علی جان، اور ان کی مہر بھی اس نعت کے آخر میں موجود ہے۔ تو اس نعت کے شروع میں ایک بہت خوبصورت تخیل اعلیٰ لال بادشاہ صاحب نے بیان کیا ہے، جو کہ نعت کا اصل متن نہیں ہے، حصہ نہیں ہے، اس سے پہلے ایک شعر ہے، لیکن ہم اسی سے ہی شروع کریں گے اور اس کے بارے میں کچھ میں ذکر کروں گا۔ تو اب ہم چلتے ہیں اس نعت کی پڑھائی کی طرف، اور کچھ اشعار میں آپ کو بیان کرتا ہوں۔ تقریباً 18 شعر ہیں، لیکن اس میں سے 4 یا 5 ہی ہم منتخب شدہ اشعار کی ترجمہ اور تشریح کریں گے۔ تو اس نعت کے شروع میں ایک عاشق کا حال اعلیٰ لال بادشاہ صاحب نے بیان کیا ہے، اور پھر ایک سوال کرنے والے کا ایک سوال ہے۔ تو کچھ ایسے شروع ہوتا ہے کہ بگو اے عاشق مسکین چرا گلدستہ آوردی، بیا زردی دل بلبل گلش بستہ آوردی۔ تو ترجمہ ایسے ہے کہ بگو اے عاشق مسکین چرا گلدستہ آوردی، کہ بولو اے مشکین عاشق کہ یہ گلدستہ کیوں لائے ہو، بیا زردی دل بلبل گلش بستہ آوردی، کہ آؤ بلبل کے دل کو جلانے والے، تم نے اس کے پھولوں کو باندھ کر لائے ہو۔ تو یہ ایک تخیل ہے کہ عاشق اپنے عشق میں، اور جس عشق میں وہ آ رہا ہے اس کے لیے ایک گلدستہ، ایک پھولوں کا گلدستہ بنا کے لا رہا ہے، لیکن انجانے میں اس نے کیا بلبل کے دل کو دکھایا ہے۔ کیوں کہ اسی پھولوں کو، جس پھولوں سے بلبل عشق کرتی ہے، اس پھولوں کو باندھ کر، رسی سے باندھ کر تم لا رہے ہو، یہ تم کیوں کر رہے ہو؟ تو اس کے جواب میں پھر در جواب عاشق در نعت رسول، تو اب عاشق اپنے جواب نعت رسول کے انداز میں دیتا ہے کہ وہ کیوں آیا ہے اور کیوں گلدستہ لایا ہے۔ تو ہم نعت کی طرف اب چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاہ رسول و شفیع مرسل، خورشید نشین نور اول، کہ رسل کے شاہ، رسل کے بادشاہ، اللہ کے پیغاموں کے بادشاہ، اور شفیع مرسل، اور پیغمبروں کے شفیع، آخرت میں انہی پیغمبروں کے شفیع، خورشید نشین و نور اول، کہ سورج، یہ خورشید سورج آپ کا مسند ہے اور آپ نور اول ہیں۔ نور اول یہاں نسبت ہے وہی نور محمدی سے، جو کہ سب سے پہلے اللہ کی تخلیقوں میں ہے، اور اسی کی طرف اشارہ ہے کہ خورشید نشین و نور اول، کہ آفتاب آپ کی نشین ہے، آپ کا مسند ہے، اور آپ نور اول ہیں۔ ہم نور دہ چراغ بینش، ہم چشم چراغ آفرینش، کہ آپ کی دید سے ہی چراغوں کو روشنی ملتی ہے، چراغوں کو بینائی ملتی ہے، اور آپ چشم و چراغ ہیں اس پورے کائنات کی، اس خلقت کی، کہ اللہ نے جو یہ خلقت کی ہے اسی کے آپ چشم و چراغ ہیں۔ شاہنشاہ تخت آسمانی، خوانندہ تخت نہانی، کہ آسمانوں کی حکومت کے شہنشاہ ہیں آپ، اور خوانندہ تخت نہانی، کہ آپ علم غیب کے پڑھنے والے ہیں۔ اس شعر کی طرف ہم کچھ اور رجوع کریں گے، اور کیونکہ اس میں بہت باطنی کچھ مطلب ہیں، کچھ اشارے ہیں۔
یہ لفظ یا یہ سطر جو ہے اس شعر کی، شہنشاہ تخت آسمانی کہ آسمانوں کی حکومت کے شہنشاہ، خوانندہ تختہ نہانی کہ آپ پڑھے ہیں علم غیب کے، یا وہ غیب کے لوح یا تختہ کی پڑھنے والے. تو خوانندہ تختہ نہانی رسول کو یہاں بیان ان کی طرف رجوع کیا، اور ان کو خوانندہ تختہ نہانی کا نام دیا گیا ہے. قرآن میں ایک آیت ہے جہاں رسول کو لفظ امی سے مخاطب کیا گیا ہے، اور اکثر اس کی ترجمہ یہی کیا جاتا ہے کہ جو پڑھا نہ ہو یا لکھنے والا نہ ہو. اور یہاں لیکن اعلیٰ بادشاہ صاحب نے لکھا کہ خوانندہ تختہ نہانی کہ آپ تختہ غیب یا علم الہی کے پڑھنے والے ہیں یا اس سے پڑھائی کرنے والے ہیں. تو لفظ امی جو ہے عربی میں لفظ جڑ لفظ ہے اس کا اور اسی سے لفظ ماں کے لیے بھی استعمال کیا گیا عربی میں، جسے امہو کہتے ہیں، یعنی کہ ماں. اس کا مطلب، اس کی لغوی معنی عربی میں یہ ہے کہ امہو وہ ہے جو کہ ایک بچے کو قدرتی حالت میں اس دنیا میں لاتی ہے. یعنی کہ وہ بچہ جس حالت میں اللہ نے اس کو خلق کیا ہے، اسی حالت میں، اسی قدرتی حالت میں وہ اس دنیا میں آتا ہے، اور دنیا کی آلودگیوں سے وہ پاک اور صاف ہوتا ہے. وہ ایک قدرتی حالت میں ہے، یعنی کہ خالص حالت میں ہے. پھر قرآن میں یہودیوں کو ایک اور نام سے بلایا گیا ہے، یعلمون الکتاب کہ کتاب کے علم رکھنے والے، یا کتاب کی شریعت کی کتاب رکھنے والے. یہودیوں کی کتاب تورات میں، تورات کو کتاب شریعت بھی کہا جاتا ہے. اور اس قوم کو یعلمون الکتاب سے بلایا گیا ہے، یعنی کہ وہ قوم جو لکھی ہوئی شریعت رکھتے ہیں، لکھی ہوئی شریعت پر جاتے ہیں. اب اس کا بیان کرنے کا ایک مقصد ہے کہ، اور اسی جڑ لفظ کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں کہ سے امہو یعنی کہ ماں، جس کا مطلب ہے کہ وہ قدرتی حالت میں اس دنیا میں بچے کو لانے والی. اور پھر اسی سے امہو بھی ہے، سے امت بھی ہے، یعنی کہ امت یا قوم. اور خصوصاً عرب کے لیے استعمال کیا گیا ہے کہ امت العرب کے نام سے یہ جانے جاتے تھے ہر وقت. تو امت یعنی کہ قوم کا کیا مطلب ہے، اسی جڑ لفظ سے، اور اسی سے آخر میں ہم پھر امی کی طرف آئیں گے جو کہ رسول اللہ کو مخاطب کیا گیا ہے اس لفظ سے، اور اسی جڑ سے وہ نسبت ہے، اس کا بستہ ہے. تو امت کا مطلب وہ قوم جو لکھتے اور پڑھتے نہ ہوں، اور اس کا پس منظر وہی ہے امہو کہ وہ لکھتے پڑھتے نہیں ہیں، یعنی کہ قدرتی حالت میں ہے، اپنی خالص حالت میں ہے. اور امت ہے کہ وہ قوم جو لکھتے اور پڑھتے نہ ہوں. ان میں امی کو بھیجا گیا جو کہ نہ لکھتا ہو، نہ لکھ کر وہ قانون شریعت دے رہا ہے، اور نہ کسی کتاب سے وہ قانون شریعت دے رہا ہے. وہ مکمل قدرتی حالت میں ہے امی رسول اللہ، اور اللہ کا پیغام وہ براہ راست پہنچا رہا ہے. نہ لکھی کتاب سے وہ دے رہا ہے، اور نہ خود لکھ کے وہ دے رہا ہے. اب امی یہ لفظ رسول کو کیوں استعمال کیا گیا، اور کیا یہ ترجمہ کہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، کیا یہ صحیح ہے یا یہ عقیدہ صحیح ہے؟ تو ظاہری بات ہے کہ صرف لفظی ترجمے کرنے سے بہت لوگ، اور یہی عقیدہ عام رائج ہے جو کہ رسول کو کہتے ہیں نعوذ باللہ کہ وہ علم نہیں رکھتے تھے کسی چیز سے، جو کہ بالکل غلط اور حقیقت سے بہت دور ہے. اصل معنی لفظی اور مفہومی، منطقی اور مفہومی دونوں معنی دیکھنے چاہیے. اور یہاں امی رسول اللہ کو کہا گیا اس لیے کہ وہ خالص اور قدرتی حالت والے تھے، اور دنیا کی آلودگی اور دنیا کی بنائی ہوئی علم رکھنے والے نہیں تھے. علم جو دنیا کے علم ہے وہ سارے ملزوم ہیں الفاظ یا
حروف کے لیے الف بے تے ہوں گے تو علم باقی ان سے نکلے گا. اور یہ الف بے تے وغیرہ یہ انسان کی ہی خلقت ہے، انسان کی بنائی ہوئی علم ہے، اس دنیا کی بنائی ہوئی علم ہے. تو امی جب رسول کو کہا گیا اس کا مطلب یہی کہ نہ اس دنیا کے پڑھے نہیں ہیں، اس دنیا کے لکھنے والے نہیں ہیں، یعنی کہ اس خلق شدہ علم کے نہیں ہیں، بلکہ اس قدرتی حالت اور قدرتی علم الہی رکھنے والے ہیں جو کہ اس دنیا کی آلودگی سے پاک ہے. وہ علم اللہ سے لے کے آئے ہیں اور اس دنیا سے انہوں نے حاصل نہیں کیا، بلکہ انہوں نے عرش الہی یا خوانندہ تختہ نہانی، کہ وہ تختہ نہانی یعنی کہ تختی غیب کے علم کے پڑھنے والے ہیں، وہ علم الہی کے حاصل کرنے والے ہیں، اور وہی اس دنیا میں آئے ہیں. تو اس دنیا کے لحاظ سے یا دنیا کے علم سے کہ وہ محتاج نہیں ہے، وہ امی ہے. اس لفظ یہاں مطلب یہ ہے کہ وہ خالص قدرتی حالت میں ہے اور دنیا کے علم اور دنیا کے انحراف سے وہ پاک ہے، ان سے وہ دور ہیں، اور جو علم ہے ان کے پاس وہ اللہ کا دیا ہوا علم ہے. تو یہ شعر شہنشاہ تخت آسمانی، خوانندہ تختہ نہانی کہ آسمانوں کی حکومت کے شہنشاہ ہیں، اور خوانندہ تختہ نہانی کہ علم غیب، تختہ علم غیب کہ وہ عالم ہیں، وہ پڑھنے والے ہیں. اگلا شعر ہے سلطان ممالک رسالت طغرائے صحیفہ جلالت، کہ تمام رسالت کے احکاموں کے سلطان ہیں. سلطان ممالک رسالت تمام رسالت کے احکام کے سلطان ہیں. طغرائے صحیفہ جلالت کہ تمام صحیفوں پہ، اللہ کے صحیفوں پہ ایک مہر محکم ہے. پھر آخری شعر کہ محجوبہ گشائی پردہ غیب گنجور خزانہائے لاریب. محجوبہ گشائی پردہ عیب کہ عیبوں سے نجات دینے والے اور عیبوں کا پردہ ہٹانے والے، یا مخفی عیب ہوتے ہی مخفی ہیں. ہر انسان میں کوئی انسان قبول نہیں کرتا کہ اس میں کچھ عیب ہیں، تو عیب ہمیشہ غیب ہی ہوتے ہیں، مخفی ہوتے ہیں انسان میں. تو وہ جو پردہ انسان کے سامنے ہوتا ہے اپنے عیبوں سے لا علم ہوتا ہے، تو وہ اس پردے کو ہٹانے والے، اس محجوبہ گشائی پردہ عیب کہ اس غیب کے پردے کو ہٹانے والے. گنجور خزانہائے لاریب کہ اللہ کی خزانے میں ایک خاص خزانہ، اللہ کے خزانے میں ایک مخصوص جواہر، گنجور خزانہ لاریب. تو یہ کچھ 4-5 شعر جو آپ کے سامنے میں نے بیان کیے، اور اب یہیں پہ ہم اختتام کریں گے. انشاءاللہ اگلے مہینے ہم دوبارہ کسی اور کلام کا انتخاب کر کے آپ کے سامنے پیش کریں گے. تو تب تک کے لیے خدا حافظ.